نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کا سلام پھیرتے ہی نماز کے فوراً بعد 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ نماز کے فوری بعد 3 بار استغفر اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ ساری رات تو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور صبح کو استغفار کس بات کا کرتے ہیں؟ اپنے گناہوں کا یا کسی اور بات کا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محترم ناظرین، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت کا اور اس کی ربوبیت کا اور اس رب کے ہم پر جو احسانات ہیں ان کا حق کوئی عبادت کوئی انسان ادا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہماری طرف سے عبادات میں جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئی ہیں ان پر استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے رہنا چاہیے۔ صرف نماز ہی میں کمی کوتاہی نہیں ہوتی، نماز کے علاوہ بھی ہم انسانوں سے بہت سارے گناہ جانے میں یا انجانے میں سرزد ہو جاتے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی نماز سے فارغ ہوتے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً بعد 3 مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ استغفار کے معنی ہے گناہوں سے معافی مانگنا۔ آدمی نے جب کوئی گناہ کیا ہو تو استغفار کرے، جب کوئی غلطی کی ہو تو معافی مانگے، جب کوئی گناہ ہی نہیں کیا تو نماز کے بعد استغفار کا کیا مطلب؟ اللہ جل شانہ کے حضور نماز پڑھی تو نماز کے بعد استغفار کیوں؟ وجہ در حقیقت یہ ہے کہ اشارہ اس بات کی طرف کرنا مقصود ہے کہ نماز تو بے شک ہم نے پڑھ لی، لیکن جیسا پڑھنے کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا، لہٰذا ہماری نماز میں جو کوتاہیاں ہیں اس پر ہم استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ ساری رات تو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے تو صبح کو استغفار کس بات کا کرتے ہیں؟ اپنے گناہوں کا یا کسی اور بات کا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، وہ استغفار اپنی رات کو کی گئی عبادت کی وجہ سے کرتے ہیں کہ رات کو کی گئی عبادت میں اے اللہ آپ کی ربوبیت کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا، اس واسطے ہم اس پر استغفار کرتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو رات میں بہت کم سوتے ہیں، یعنی رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور سحری کے وقت وہ اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے رہتے ہیں، پاؤں پر ورم آ رہا ہے، مگر پھر فرما رہے ہیں اے اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، اے اللہ ہم آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے تو ہم اور آپ کس طرح ادا کر لیں گے؟ چونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا تو اس کی صورت میں یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد استغفار کر لیا کرو۔ اس کی رحمت ایسی ہے کہ وہ عبادات میں کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف کرنے کے بعد ان کی تلافی فرمائیں گے اور وہی چیز عطا فرمائیں گے جس کا انہوں نے وعدہ فرمایا ہے۔ ایک مقولہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑے کام کا ہے اور بڑا یاد رکھنے والا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کام انجام دینے کے بعد 2 کلمے کہے لے تو شیطان کہتا ہے اس شخص نے میری کمر توڑ دی ہے، اور وہ 2 کلمے یہ ہیں الحمدللہ اور استغفر اللہ۔ نماز پڑھی تو نماز کے بعد کہہ لیا الحمدللہ استغفر اللہ تو شیطان کہتا ہے کہ اس شخص نے میری کمر توڑ دی۔ شیطان کا حربہ عبادت کے بارے میں 2 ہی قسم کا ہوتا ہے،
ایک حربہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت کے بارے میں بندے کو کبر و ناز میں مبتلا کر دیتا ہے کہ میں بڑا عبادت گزار ہو گیا، میں نے اللہ کی بڑی عبادت کی۔ بندے کے دل میں عبادت پر ناز اور گھمنڈ پیدا کرتا ہے تو الحمدللہ کا لفظ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے۔ یہ جو میں نے کیا در حقیقت توفیق کسی اور کی ہے، یہ سب کچھ اسی کی عطا ہے۔ دوسرا حربہ شیطان یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس بات پر لگا دیتا ہے کہ تیری عبادت کیا، تیری نماز کیا، تیرا سجدہ کیا، اور اس سجدہ کی ناقدری کر کے دل میں مایوسی پیدا کر دیتا ہے کہ ساری عمر ہو گئی نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن نماز پڑھنے کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا۔ جب وہ حق ادا نہیں ہو سکا تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ مایوسی شیطان دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ اس کا علاج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استغفر اللہ کے ذریعے بتایا کہ عبادت میں جو کوتاہی ہوئی اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ جب بھی کسی عبادت کی اللہ توفیق دے دیں اور یہ دو کام ہم اور آپ کر لیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید رکھنی چاہیے کہ وہ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری سب کمزوریوں اور کوتاہیوں سے اور ہماری نفسیات سے واقف ہے۔ انہوں نے ہمیں طریقہ بتلا دیا کہ جب بھی کوئی نیک عمل کرنے کی توفیق ہو جائے تو ہمارے سامنے حاضر ہو کر شکر کرو اور استغفار کرو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے یہ دو کام ہم میں سے ہر شخص کو کرنے چاہیے، ایک شکر، دوسرا استغفار۔ بعض اوقات ہمیں جس عبادت کی کبھی توفیق ہو جاتی ہے اس کے بارے میں ہم ناقدری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عبادت اس طرح انجام نہیں پائی جس طرح انجام پائی جانا چاہیے تھی، اس کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا، اس کے ادابن ہم نہیں بجا لا سکے، تو اس عبادت کی ناقدری ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس ناقدری کی وجہ سے ہم اس عبادت کی توفیق ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو توفیق محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ بھی ان کا کرم ہے اور بہت بڑا انعام ہے، لہٰذا اس کی ناقدری کسی بھی حالت میں کسی بھی مومن کو نہیں کرنی چاہیے۔ نمازوں کے بارے میں یہ جملہ بکثرت ہماری زبانوں پر آتا رہتا ہے کہ جی ہماری نماز کیا، ہم تو ٹکرے مارتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ کلمہ شکر اور قدر کا کلمہ نہیں ہے، اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ پہلے اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ کتنے ایسے افراد ہیں جو اس نعمت سے اب تک محروم ہیں۔